بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج 25 محرم ہے اور اسلامی تاریخ کا بہت ہی اہم دن ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ کافی دکھی دن ہے۔ میں آپ کو بتا رہے تھے کیوں، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھو، میں شعیب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور ہم جا رہے ہیں حرم۔ 2 دن پہلے ہم نے عمرہ کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ ہم جدہ میں رہ رہے ہیں، تو جدہ والوں کا قصور یہ ہے کہ وہ جدہ میں رہتا ہے، جو بھی پاکستان سے کوئی بھی مہمان آ جاتا ہے، ہماری خوش قسمتی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ مہمان نوازی کریں۔ یہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ موقع نہیں دے، تو ہمیں فخر ہے الحمدللہ۔ تو کوئی بھی اگر پاکستان سے آتے ہیں تو ہمیں فون کرتے ہیں، دوست احباب یا رشتہ دار وغیرہ جو بھی ہے وہ فون کرتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، کبھی کبھی جدہ لے کر آتے ہیں، یہاں پہ گھماتے ہیں، پھر واپس لے کر جاتے ہیں۔ تو ہم ابھی کوئی مہمان آ رہا ہے، کوئی دوست آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہم جا رہے ہیں مکہ، ابھی ان سے ملیں گے۔ اور راستے میں نے یہ ضروری سمجھا کیونکہ آج 25 محرم ہے اور میں ہمیشہ ایسے جو تاریخی حوالے سے جو ہمارے ہیروز ہیں اس حوالے سے میں ویڈیوز بناتا ہوں۔ تو آج جو دن ہے وہ امام زین العابدین جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کا وہ نواسہ تھا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بیٹے تھے جو کہ کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ تو وہ اسی دن مدینہ کے اندر ان کو ولید بن عبد الملک کے حکم پر بنی امیہ کے جو فوج تھا انہوں نے ان کو زہر دی تھی، اور زہر کی وجہ سے وہ وفات پا گئے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اور وہ بہت ہی نیک انسان تھا۔ کربلا کا جو میدان کا کربلا میں جو واقعہ ہوا ہے، جو کہ اس میں اہل بیت تمام شہید ہوئے، صرف یہی مرد اس میں بچا تھا کربلا کے میدان میں، اور یہ اس لیے بچے تھے کہ یہ بیمار تھے، اور انہوں نے وہ اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ بیمار تھے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روکا کہ آپ نے نہیں نکلنا، حالانکہ اس نے کافی کوشش کی ہے کہ میں حسین کو کیسا چھوڑوں، میں تو نکلوں گا، لیکن یہ کوئی بخار تھے اس کو، پتہ نہیں وہ اسی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا، تو وہ اس میں لڑے نہیں۔ پھر جب وہ شمر اور ان کے ابن زیاد کا فوج اور وہ لوگ آ گئے، شاید سعد جو عمر بن سعد، انہوں نے یہ حکم دیا اپنے فوج کو کہ اس کو مارنا نہیں ہے، تو پھر وہ اسی طرح انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر یہ اتنا بہادر انسان تھا اور اتنا برداشت والا اور اتنا چٹان کی طرح ایک مضبوط مرد، مضبوط دل والے انسان، اور بہت ہی بہادر انسان، جو کہ یہ سارا کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس نے جتنے بھی خاندان کے، اپنے بچوں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے سب کے سر کٹے ہوئے دیکھے ہیں، اور اہل بیت کا سب کچھ اس نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ پھر ان کے جو تمام کے تمام اہل بیت کے سر وہ ساتھ لے کے اس قافلے کے ساتھ گئے یزید کے دربار میں۔ پھر یزید کے دربار میں انہوں نے ان کو بلایا کہ آپ کو اب کیا چاہیے، آپ تو بیمار تھے، ٹھیک ہے۔ اب یزید نے اس ٹائم افسوس کیا کہ مجھے افسوس ہوا کہ آپ کے بابا اور آپ کے پورے خاندان یہ سارے چلے گئے یہاں سے، اس دنیا سے، یہ تو مجھے افسوس ہوا۔ تو اس نے زبردست جواب دیا اسی ٹائم، اور پھر یزید نے دوبارہ پوچھا کہ آپ کو اب کیا چاہیے، تو اس نے کہا کہ ایک تو ہمیں سیفلی مدینہ تک پہنچایا جائے، اور دوسرا میرا یہ ہے کہ میرے بابا کا جس نے قتل کیا اور پورے خاندان کا جس نے قتل کیا وہ ہمارے حوالے کر دیا جائے، اس کو سخت کے سخت سزا سنایا جائے۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو خاندان ہے جن کے سر کٹے ہوئے وہ ہمیں اجازت دے، وہ ہمیں دے رہے تاکہ ہم اس کو دفنا دیں۔ تو انہوں نے کافی چیزوں کی اجازت تو دے دیا، اور اس نے کہا کہ جامعہ مسجد میں ہمیں خطبے کا، جو کوفہ کا جامعہ مسجد تھا اس میں ہمیں خطبے کا اجازت دے دے۔ تو اس نے سب کا اجازت دے دیا، لیکن جو اس نے کہا کہ حسین کا قتل کس نے کیا ہے، یزید نے جانتے ہوئے پھر یہ پوچھا، تو پھر اس نے کہا، کسی نے کہا کہ یہ تو کسی کا نام لیا کہ یہ تو اس نے کیا ہے۔ تو پھر جب اس کی طرف مخاطب ہوا یزید کہ آپ نے کیا، اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کیا، یہ تو شمر نے کیا۔ پھر شمر کی طرف جب دیکھا تو شمر نے کہا میں نے تو نہیں کیا، میں نے تو ابن زیاد کے کہنے پہ کیا، یا میری فوج نے کیا ابن زیاد کے حکم پر۔ پھر جب ابن زیاد کے طرف دیکھا تو ابن زیاد نے کہا کہ میرا کیا لینا دینا، یہ تو یزید کے کہنے، آپ کے کہنے پہ میں ہوں۔ جب یزید پہ بات ہو گئی تو اس نے کہا کہ آپ کا یہ شرط قبول نہیں ہو سکتا، باقی ساری شرط میں قبول کر لوں گا۔ تو اس نے پھر جامع مسجد میں اس کو خطبے کی اجازت دی، پھر اس نے خطبہ کیا،
بہت سارے لوگ اس کے جمع ہوئے، اس نے اہل بیت کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا، تمام جتنے جو واقعہ ہوا تھا، واقعہ کربلا اور جتنا بھی ظلم زیادتی ہوئی تھی، تو اس نے سب کو آگاہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ بہت لمبی کہانی ہے جو کہ وہ واقعی کربلا میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہیں سے پھر وہ سیفلی یزیدی فوج نے ان کو سیفلی پہنچایا مدینہ کی طرف۔ پھر مدینہ میں یہ رہے، پھر یہ درس قرآن نماز اور یہ لوگ تبلیغ کرتے رہے، کافی عرصہ یہ تبلیغ کرتے رہے، یہ پڑھاتے رہے، یہ پڑھتے رہے۔ تو اسی پڑھائی میں اور دین میں اور تبلیغ میں اسے بھی مصروف رہا۔ لیکن پھر 94 یا 95 ہجری میں 35 سال کی عمر میں یا 40 سال کی عمر میں یہ ولید بن عبد الملک کے دور میں بنو امیہ کے اس کے حکم پر اس کو زہر دیا گیا، کیونکہ ایک دفعہ حرم کے اندر جب ولید بن عبد الملک یہ حجر اسود کا بوسہ دینے جا رہا تھا، تو لوگوں نے اس کو لی، جگہ کافی رش تھا تو لوگوں نے جگہ نہیں دی، لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا، حالانکہ وہ ملک تھا، وہ اس ٹائم کا بادشاہ تھا، لوگوں نے جگہ نہیں دی، لوگوں نے راستہ ہی نہیں چھوڑا۔ پھر وہ جا رہا تھا، اتنے میں امام زین العابدین آ گئے، لیکن جب وہ تھوڑا سا آگے بڑھے اس کی طرف حجر اسود کی طرف، تو لوگوں نے سارا راستہ تمام راستہ چھوڑ دیا، خالی کر دیا کہ اب چاہے یہ جو ہے نا وہ اہل بیت میں آتا ہے۔ لوگوں نے کافی ریسپیکٹ کی۔ تو ولید کے ساتھ اس کے ساتھ ایک درباری شاعر تھا، اس نے پوچھا اپنے شاعر سے ایک گستاخانہ انداز میں یا متکبرانہ انداز میں کہ یہ کون ہے، مطلب جیسا کہ حالانکہ وہ جانتے تھے، لیکن متکبرانہ اور گستاخانہ انداز میں۔ تو وہ جو اس کا درباری شاعر تھا وہ بھی اپنے آپ کو روک نہیں سکا، وہ ایمانی جو جذبہ تھا نا اس کو روک نہیں سکا۔ تو اس کے درباری شاعر نے ایسے اشعار بول دیے کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے، یہ وہ ہے کہ اس کے خاندان آپ نے مٹایا لیکن پھر بھی نہیں مٹ سکا۔ اس کا نانا کا جو نام ہے وہ ابھی بھی اذان میں آپ وہ ریپیٹ کر رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اذان میں وہ بار بار وہ ریپیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ مطلب آپ اس کو نہیں مٹا سکے، ہاں حتیٰ کہ آپ نے اس کے سارے خاندان کے سر کاٹ لے لیکن پھر بھی آپ اس کا نام نہیں مٹا سکے۔ اس نے پورے اشعار بول دیا اس کی تعریف کی۔ پھر بعد میں اس وزیر کے ساتھ پتہ نہیں وہ شاعر کے ساتھ اس نے کیا تھا، لیکن اینی وے اس کو کافی جلن تھی کہ یار میں بادشاہ ہو کے ہماری بادشاہی ہے، لوگ ہمارا اتنا ریسپیکٹ نہیں کرتے جتنا امام زین العابدین کا کرتا ہے۔ پھر مدینہ کے اندر ولید بن عبد الملک کے حکم پر اس کو زہر دیا گیا، پھر اسی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ تو آج کا دن بہت ہی اہم بھی ہے اسلامی تاریخ کے حوالے سے، اور بہت ہی دکھی بھی ہے، کیونکہ مسلمان ایک بڑی ہستی سے محروم ہو گئے تھے اسی دن، اور مدینہ کے لوگ کافی پریشان تھے اس کے لیے، کیونکہ مدینہ کے لوگ کو وہ اللہ کی دعوت اور اسلام کی باتیں اور احادیث اور فقہ اور کافی وہ استاد بھی تھے، وہ عالم بھی تھے، وہ سب کچھ تھے مدینہ کے لوگوں کے لیے، اور وہ اتنا زیادہ عبادت کرتے تھے کہ وہ اس کو کافی لقب ملے، اس کو امام سجاد بھی کہتے ہیں، اس کو امام زین العابدین بھی کہتے ہیں، اس کو کافی ناموں سے لوگوں نے اس کو کافی نام، کافی ٹائٹلز، کافی لقب لوگوں نے دیا ہے۔ تو آج وہی دن ہے، ہمیشہ ہم اسی پہ ویڈیو بنا رہتے ہیں کہ ہمارے اسلامک ہیرو جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے سامنے اس کی تاریخ، مطلب تھوڑا سا انٹروڈکشن، زیادہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس کے لیے زیادہ سٹڈی احادیث اور قرآن اس کو پڑھنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ جو تاریخی لحاظ سے ہمارے ہیروز کون ہیں اور ہماری جو دشمن ہے وہ کون رہی ہے۔ تو آج بہت ہی اہم دن ہے اور دکھی دن بھی ہے، اور انشاءاللہ اگلے دن میں کوئی اور جو بھی تاریخی لحاظ سے کوئی بھی ہوگا تو میں ویڈیو بناؤں گا۔ شکریہ۔